جب ہم کسی بڑے انسان کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف زندہ نہیں رہتے بلکہ اپنی پوری زندگی کو ایک مشن، ایک تحریک اور ایک خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں۔ مولانا سید جلال الدین عمری بھی انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے۔ وہ ایک ایسا عالم تھے جو صرف کتابوں کے صفحوں تک محدود نہیں رہے بلکہ اپنی تحریر، اپنی تقریر اور اپنی عملی زندگی کے ذریعے لاکھوں دلوں کو چھوتے رہے۔ جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر، مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر اور درجنوں علمی اور تحقیقی اداروں کے سرپرست ہونے کے باوجود وہ اپنی سادگی، عاجزی اور نرم خوئی کی وجہ سے سب کے دلوں میں گھر کر گئے۔ آئیں ذرا ان کی زندگی کو آسان زبان میں ایک سفر نامے کی طرح سمجھتے چلیں۔ 1935 عیسوی میں جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو کے ڈسٹرکٹ شمالی آرکاٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پتہ گرم میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا سید جلال الدین۔ والد کا نام تھا سید حسین۔ یہ وہ دور تھا جب انڈیا انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ گاؤں کی زندگی سادہ تھی، تعلیمی سہولیات محدود تھی، لیکن علم حاصل کرنے کا جذبہ مولانا جلال الدین عمری میں بچپن ہی سے بھرا ہوا تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے اسکول سے حاصل کی، لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ انہیں عمر آباد کے مشہور ادارہ جامعہ دارالسلام لے آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جو دینی تعلیم کا اس زمانے میں مرکز تھی۔ یہاں سے انہوں نے 1954 عیسوی میں فضیلت یعنی اسلامیات میں ماسٹرز کے برابر کی ڈگری کمپلیٹ کر لی۔ اسی دوران انہوں نے مدراس یونیورسٹی کے ایگزام بھی دیے اور منشی فاضل یعنی فارسی زبان و ادب کی سند بھی حاصل کر لی۔ بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے BA انگلش کیا، یعنی دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں انہوں نے ساتھ ساتھ مہارت حاصل کر لی۔ آپ کو بتلا دیں کہ یہاں سے ان کی فکری وابستگی جماعت اسلامی سے ہوئی ہے۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سیدھے جماعت کے مرکزی ادارے سے جڑ گئے۔ یہی وہ مقام تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ان کی عملی زندگی کی شروعات ہوئی۔ 1956 عیسوی میں باضابطہ طور پر جماعت اسلامی ہند کے رکن بن گئے۔ پہلے ہی دن سے وہ جماعت کے شعبہ تصنیف و تالیف یعنی لکھنے لکھانے کے ڈپارٹمنٹ سے جڑ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسلامی لٹریچر تیار ہوتا تھا، آرٹیکل لکھے جاتے تھے اور فکری کام کیا جاتا تھا۔ یہی ادارہ بعد میں علی گڑھ چلا گیا اور ایک آزاد سوسائٹی کی شکل اختیار کر گیا جس کا نام رکھا گیا ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی۔ مولانا عمری اس ادارے کے بانی رکن، سیکریٹری اور پھر صدر بھی رہے۔ ان کے دور میں اس ادارے نے سینکڑوں کتابیں پبلش کی اور علمی دنیا میں ایک الگ پہچان بنا لی۔ 1982 عیسوی میں انہوں نے 6 ماہی جریدہ تحقیقات اسلامی کا اجرا کر دیا اور اس کے پہلے ایڈیٹر بھی بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1986 سے 1990 عیسوی تک جماعت اسلامی ہند کے ترجمان ماہنامہ زندگی نو کی ادارت بھی کرتے رہے۔ سن 2007 میں یہ جماعت اسلامی ہند کے امیر سلیکٹ ہوئے اور لگاتار سن 2019 تک 3 بار اس منصب پر۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ مولانا عمری کا اصل میدان تھا تصنیف و تالیف، یعنی وہ پیدائشی رائٹر تھے۔ دوران طالب علمی ہی نے انہوں نے مضامین لکھنا شروع کر دیے، پھر زندگی بھر ان کا قلم چلتا ہی رہا۔ آپ کو بتلا دیں کہ انہوں نے 63 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے کئی کتابیں آج بھی سلیبس اور نصاب کا حصہ ہیں اور کئی زبانوں میں ان کو منتقل کیا جا چکا ہے: عربی، انگریزی، ترکی، ہندی، ملیالم، تیلگو، مراٹھی، گجراتی، بنگلہ اور تمل ناڈو میں۔ ان کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں اسلام کا آئلی نظام، عورت اسلامی معاشرے میں، انسان اور اس کے مسائل، اسلام انسانی حقوق کا پاسبان، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق۔ ان کتابوں کا خاصہ یہ تھا کہ وہ مسئلے کو سادہ زبان میں سمجھاتے، دلائل دیتے اور عملی اور پریکٹیکلی حل بھی پیش کرتے۔ وہ فقہی اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے اتحاد پر زور دیا کرتے تھے۔ مولانا عمری کی تصنیف کا ایک بڑا حصہ خواتین سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے عورت کے حقوق، عورت کی ذمہ داریاں اور اسلامی آئلی نظام پر تفصیل سے لکھا ہے۔ مثلاً عورت اسلامی معاشرے میں، مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، اس عورت اور اسلامیہ کتابیں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورت کو معاشرے کا اہم رکن سمجھتے تھے اور اسلام کے ذریعے اس کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو بتلا دیں کہ مولانا صرف رائٹر نہیں تھے بلکہ ایک شاندار خطیب اور مقرر بھی تھے۔ وہ جب تقریر کرتے تو ہمیشہ ٹاپک پر رہتے، نکات ترتیب سے بیان کرتے اور دلیل اور ریفرنس کے ساتھ بات رکھتے تھے۔ ان کی تقریروں میں تاثیر ہوتی تھی، بلکہ لوگ تو کہتے تھے کہ ان کی آواز، ان کا انداز بیان دل کو چھو لیتا تھا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا محمد رابع حسنی ندوی صاحب
نے ایک بار کہا تھا کہ مولانا عمری صاحب جب کسی ٹاپک پر نکات بیان کرتے ہیں تو ہم سب بھی اتنے نکات بیان نہیں کر پاتے۔ بڑے عہدوں پر ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں سادگی، عاجزی اور انکساری تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان سے مل کر تو خدا یاد آتا ہے۔ مولانا محمد سفیان قاسمی محتمم دارالعلوم وقف دیوبند نے کہا کہ مولانا کو دیکھ کر تو خدا ہی یاد آتا ہے۔ وہ کم گو تھے لیکن جب بولتے تو سننے والے کو محسوس ہوتا کہ کوئی قیمتی بات مل گئی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں سے ایسے ملتے جیسے باپ اپنی اولاد اور بیٹوں سے ملتا ہے۔ مولانا صرف انڈیا تک خود کو محدود نہ رکھ سکے بلکہ وہ سعودی عرب، کویت، ایران، ترکی، برطانیہ، پاکستان، نیپال سمیت کئی ملکوں کے سفر کر چکے تھے اور وہاں جا کر دینی اداروں، دینی تنظیموں کی دعوت پر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ 26 اگست سن 1941 عیسوی کو جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور 26 اگست ہی سن 2022 کو مولانا سید جلال الدین عمری اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی 26 اگست سن 2022 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا اور 88 سال کی عمر میں لمبی بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اخیر میں چلتے چلتے یاد رکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گئے نہیں بلکہ اپنے پیچھے ایک پوری علمی دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی کتابیں، ان کے آرٹیکلز، ان کے مضامین، ان کے شاگرد اور ان کے ادارے آج بھی ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مولانا سید جلال الدین عمری کی زندگی کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کیا جائے تو یہ سادہ زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے سمجھانے، اسلام کی تحقیق، اشاعت اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک محقق بھی تھا، ایک خطیب بھی، ایک مصلح بھی، ایک شاندار لیڈر اور رہنما بھی، ایک استاذ بھی اور سب سے بڑھ کر ایک عاجز بندہ خدا بھی۔ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ان کی وفات صرف ایک فرد کا یا ایک انسان کا جانا نہیں ہے بلکہ ایک عہد کا اختتام